اگر ہم نے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے اطمینان کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے کچھ مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایک مرد ایک عورت سے بنایا ہے، ایک آدم ایک حوا کے ذریعے سے اتنے سارے دنیا کا نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ ایک مرد ایک عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بازاروں کو سجایا، کسی کو بیٹی کی شکل میں بنایا، کسی کو ماں کی شکل میں بنایا، کسی کو بہن کی شکل میں بنایا، کسی کو چچی کی شکل میں بنایا، کسی کو اور شکل میں بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مردوں کو کسی کو باپ کی شکل میں بنایا، کسی کی بھائی کو شکل میں بنایا، کسی کو شوہر کی شکل میں بنایا، کسی کو بیٹے کی شکل میں بنایا۔ تو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد باپ بیٹا، ماں بیٹی، بھائی بہن، ان سب کی حقوق کو ادا کرنا اور پھر اس طریقے سے زندگی گزارنا کہ ہر موڑ پر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے اللہ سے ڈرنا، ہر وقت اللہ سے ڈرنا کہ میں جو زندگی گزار رہی ہوں کیا میری زندگی اللہ کی نافرمانی پر تو نہیں گزر رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ آج پردے کے نام پر ہمارے اندر صرف رسم و رواج ہے، حقیقی طور پر پردہ نہیں ہے ہمارا۔ آج یہ ایک فیشن چل چکا ہے، بے دھڑک ہم غیر محرم مردوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، غیر محرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ آپ کی نظر غیر محرم مردوں پر اگر پڑ گیا تو خدا کی قسم آپ کے لیے بڑا وبال ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ نظر پڑنے کے بعد نہیں پھیری اپنی شکل کہ میری غیر محرم مرد پر نظر پڑا، اچانک پڑا ہے تو میں پھیر لوں۔ اگر اچانک پڑنے کے بعد ایک مرتبے میں اگر وہ اپنا منہ کو پھیر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، لیکن ایک بار دیکھنے کے بعد اپنی نظر کو ٹکائے رکھے، اپنی نظر کو ٹکائے رکھے، پھر بار بار دیکھے تو واللہ اس کے لیے وبال ہے، ان کے لیے جہنم میں ٹھکانا ہے۔ آج ہمارے یہاں پردوں کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، برقعے کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے۔ آج برقع پہننے میں ہماری مائیں بہنیں شرم محسوس کر رہی ہیں۔ دین کے کاموں میں شرم محسوس ہو، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ جس دین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، صحابیہ نے جس دین کے لیے اپنے آپ کو بیوہ کرائی، صحابیہ نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، آج ہمیں اس دین پر چلنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ لعنت ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ دین پر چلنا ہمارے لیے شرم محسوس ہو رہا ہے۔ آج برقع پہننے میں ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرما دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، راستہ چلے تو ایک کنارے سے چلے، کہیں اگر مردوں کا ہجوم ہو تو اسے ایک کنارہ کش کرے، کسی غیر محرم سے بے جھجک بات نہ کرے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عورت کی سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین، سب سے زیادہ قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو وہ عورت کے لیے پردہ ہے۔ عورت کی خوبصورتی ان کے گلے کا ہار نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی ان کے پیر کے زیورات نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی ان کے بدن کے کپڑے
سے زیادہ محبت والی چیز یہ ہے، عورت کی سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پردہ ہو، اس کی زندگی میں پردہ ہو، وہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کتابوں کو پڑھیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری، کبھی بھی کوئی بھی غیر محرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنے سالہ زندگی گزارے، کیا وہاں پر مرد نہیں تھا؟ کیا وہاں پر محلے نہیں تھے؟ کیا وہاں پر سماج نہیں تھا؟ کیا وہاں معاشرہ نہیں تھا؟ ساری چیزیں تھی، لیکن پردہ دلوں کے اندر تھا۔ لیکن اللہ کے حکموں پر چلنا، وہ اس بات کو بالکل پکی سمجھتے تھی کہ اگر ہم کھانا نہ کھائیں یہ تو چل سکتا ہے، پانی نہ پیئیں یہ تو چل سکتا ہے، ہم بھوکے رہ جائیں یہ تو چل سکتا ہے، لیکن میرے سر سے دوپٹہ نکل جائے، میں بے پردہ ہو جاؤں، میری شکل کو کوئی غیر محرم مرد دیکھ لے، یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ میری ماں اور بہنوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی تو وفات پانے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری جنازہ رات کو اٹھائی جائے، میری جنازہ رات کے وقت میں اٹھائی جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ رات کو جنازہ اٹھانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم دی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں میری شکل کو کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد